علامہ اقبال نے اپنی خوبصورت انداز میں لکھا ہے، کہتے ہیں سلطان مراد ہندوستان کا بادشاہ تھا۔ اقبال نے لکھا ہے، اقبال کہتے ہیں اس نے ایک مستری کو بلایا مسجد بنانے کے لیے، کہا اس طرح کی بنانا میرا دل خوش ہو جائے۔ معمار نے، مستری نے مسجد بنائی، بادشاہ سلامت کو پسند نہ آئی تو بادشاہ سلامت نے اس مستری کا ہاتھ غصے سے کاٹ ڈالا، پوچھ کوئی نہیں نہ سکتا۔ وہ سیدھا قاضی کی عدالت میں کٹا ہوا ہاتھ لے کے گیا اور قاضی کے دروازے پہ جا کے کہنے لگا میں پوچھ سکتا ہوں آپ کس کا کلمہ پڑھتے ہیں؟ پوچھ سکتا ہوں؟ تو قاضی کہتے ہیں میری کرسی بھی کانپنے لگی اور جس کمرے میں بیٹھا تھا وہ کمرہ بھی کانپنے لگا۔ میں نے کہا سوالی تو بات کر، کہانی پہلے بتاؤ کلمہ کس کا پڑھتے ہو؟ تو قاضی کہتا ہے میری آنکھیں برس پڑی۔ میں نے کہا میں اس کے کلمہ پڑھتا ہوں جو دنیا میں بھی میرا وارث ہے، قیامت میں بھی وہی میرا والی بنے گا۔ جو دنیا اور آخرت میں میرا والی ہے، میں مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتا ہوں۔ تو کہنے لگے ہاں اس لیے تجھ سے یہ بات کہلوائی ہے کہ کہیں تو بادشاہ کا تو کلمہ نہیں پڑھتا، معاذ اللہ، تو قاضی عدالت میں بیٹھا ہے کرسی پہ، اس کا کلمہ تو نہیں پڑھتا؟ کہا نہیں میں مصطفیٰ کا۔ پھر دیکھ میرا ہاتھ کٹ گیا ہے، اب تو بتا کہ تو بادشاہ سمجھ کے معاف کرے گا یا رسول اللہ کا دین سمجھ کے نافذ کرے گا؟ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں وہ قاضی نے حکم جاری کیا کہ فوراً بادشاہ کو بلایا جائے۔ ہندوستان کا فرما روا پیغام گیا تو کانپتا ہوا آیا، قاضی نے سامنے کھڑا کیا، ایک طرف بادشاہ اور ایک طرف وہ معمولی معمار مستری کام کرنے والا۔ تو قاضی گرجدار آواز میں کہنے لگے بادشاہ تو بتا، اس کا خون سرخ ہے تو تیرا سرخ نہیں؟ اس کے بازو پہ گوشت ہے تو تیرے بازو پہ نہیں؟ اسے درد ہوتا ہے تو تجھے نہیں ہوتا؟ یہ تو نے کیا حرکت کی؟ بادشاہ کی گردن جھک گئی۔ قاضی کہنے لگے پکڑو اس کو باہر لے جاؤ اور اس کا بازو کاٹ دو، اس کا بازو کاٹ دو۔ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں جہاں کانپ رہا تھا سارا کچھ، وہاں خوشی کے شادیانے بجنے لگے۔ قاضی کہنے لگا اس کا بازو کاٹو اور اس کو بتاؤ امیر غریب کا فرق اتنی دیر ہوتا ہے جتنی دیر بندہ مسلمان نہیں ہوتا، اور جب کوئی رسول اللہ کا غلام ہو جاتا ہے پھر سارے برابر ہو جایا کرتے ہیں۔ بندہ ہو صاحب ہو محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ اور اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، لے جاؤ کاٹو اس کا بازو۔ اقبال کہتے ہیں جب باہر لے جایا گیا بادشاہ کو تو بادشاہ نے گردن جھکائی۔ وہ مستری کہنے لگا تو نے گردن کیوں جھکا دی ہے، اب کیا ہوا؟ تو بادشاہ سلطان مراد آنکھ کھول کے کہنے لگا بھول گیا تھا، غلطی ہو گئی تھی، بادشاہی کے تکبر میں آیا تھا، وہ جو تیرا ہاتھ کاٹا ہے وہ تکبر سے کٹ گیا ہے، اور یہ جو گردن میں نے جھکا دی ہے یہ میں نے اپنے نبی کے دین کی حد کے نیچے جھکا دی ہے، حضور کے قانون کے نیچے جھکا دی ہے، یہاں سزا لوں گا وہاں شرمندہ نہیں ہونا چاہتا۔ اس مستری نے بڑھ کے سینے سے لگا لیا اور کہنے لگا قاضی صاحب میں نے معاف کیا، مجھے پتا چل گیا ہے کہ مسلمان بادشاہوں کا کلمہ نہیں پڑھتے، محمد عربی کا کلمہ پڑھتے ہیں، رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں، اور جب تک مسلمان نبی پاک کا کلمہ پڑھیں گے کوئی اللہ کی حدوں کو نہیں توڑے گا، کوئی دین کو پامال نہیں کرے گا، کسی کے اندر طاقت پیدا نہیں ہوگی کہ وہ دین کی حد کو توڑ سکے۔ حضرت جناب سیدنا محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی علیہ بیٹھے ہیں اپنے دربار میں، ایک غریب عورت تڑپتی روتی ہوئی آئی، ماں بلکتی ہوئی آئی اور آگے کہنے لگی بادشاہ ذرا مجھ غریبنی کی فریاد بھی سن۔ بادشاہ نے کہا جلدی سے بلاؤ، کہیں اس کی چیخیں کوئی زلزلہ برپا نہ کر دیں۔ قریب آئے، کیا بات ہے؟ کہنے لگی کوئی شاہی خاندان کا نوجوان ہے، میں بیوہ عورت ہوں، ہندو مذہب سے تعلق رکھتی ہوں، میری 4 بیٹیاں ہیں، کوئی بادشاہ کوئی شاہی خاندان کا نوجوان ہے، سپاہیوں سمیت آتا ہے، شراب کے مٹکے لاتا ہے، میرے گھر میں گھستا ہے، میرے پاس اور تو کوئی شے نہیں، ایک عزت ہی ہے۔ جب وہ جوان بیٹی کی طرف دیکھتا ہے تو میں سوچتی ہوں اب دنیا میں بچا کیا ہے۔ بادشاہ میں بڑی مشکل سے تجھ تک پہنچی ہوں، میں اگرچہ ہندو ہوں پر میری فریاد رسی کون کرے گا؟ سلطان محمود غزنوی کہنے لگے تو جا،
اور میں نے اپنے سارے سپہ سالاروں کو سپاہیوں کو حکم دے دیا ہے آئندہ جب تو آئے گی تو تجھے رات کا وقت بھی میرا دربار کھلا ملے گا، جیسے ہی وہ تیرے گھر آئے فوراً پہنچ جانا، آ کے اطلاع دینا۔ رات کا سناٹا، وہ غریبنی پھر تڑپتی ہوئی چیختی ہوئی آئی، بادشاہ ذرا جلدی کر غریب کی عزت لٹ نہ جائے، ذرا جلدی نکل، دیکھنا کوئی سرمایہ آج ختم نہ ہو جائے۔ بادشاہ خود اٹھے، تلوار پکڑی، گھر میں گئے، دیا جل رہا تھا، دیا بجھایا۔ اب بادشاہ نے اللہ اکبر کہا اور شاہ میں زرق برق نوجوان کی گردن پر جب بادشاہ نے تلوار ماری، لڑک کر کے گردن دور گری۔ پھر ہندوستان کا فرما روا سجدے میں گرا، کہنے لگا اے اللہ تیرا شکر ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے۔ پھر بادشاہ نے کہا پانی تو لاؤ، دیا تو جلاؤ، پانی لایا گیا، کہا روٹی تو لاؤ۔ خشک روٹی کے چند ٹکڑے بادشاہ نے کھائے، 1 گلاس پانی کا، 2 گلاس پانی کے، 4 گلاس پانی، 2 جگ بادشاہ پانی کے پی گیا۔ اور پھر روتا ہوا جب اٹھا تو بی بی کہنے لگی بادشاہ تیرا شکریہ، پر مجھے سمجھ نہیں آئی اس رنگ کی، دیا کیوں بجھایا ہے، سجدہ کیوں کیا ہے، پانی کیوں مانگا ہے؟ تو بادشاہ کہنے لگا بی بی بس تیرا کام ہو گیا، تو چھوڑ۔ کہنے لگی ذرا بتا تو صحیح، تجھے واسطہ اس رسول کا جس کا تو نے دین نافذ کیا ہے اور جس کے کہنے پر تو نے غریبنی کا کام آج اس کی عزت کو لٹنے سے بتا تو صحیح۔ تو بادشاہ کہنے لگا ایک کی بہن ہے اور یہ جو تیرے گھر آیا تھا یہ اسی ایک بہن کا بیٹا ہے اور اکلوتا بیٹا ہے۔ تحقیق کی تو پتا چلا میرا اپنا بھانجا یہ ظلم کر رہا ہے۔ میں نے قسم کھائی تھی کہ جب تک تجھے انصاف نہیں ملے گا نہ روٹی کھاؤں گا نہ پانی پیوں گا۔ آج 3 دن سے حلق خشک ہے، اس لیے کہ مصطفیٰ کا دین نافذ کرنا ہے، اس لیے کہ حدود اللہ کو قائم کرنا ہے۔ فرمایا آج جب میں نے دیا گل کیا، آج چراغ بجھایا تو اس لیے کہ جب بھانجے کو ماروں تو کہیں بہن کی صورت سامنے نہ آ جائے۔ یہ انصاف ہے، یہ بے انصاف ہوتا ہے۔ یہ وہ انصاف ہے جو نہیں دیکھتا کہ سامنے کیا ہے، اس کی آواز نہیں ہوتی، دھڑکن نہیں ہوتی، یہ تلوار چلتی ہے تو لحاظ نہیں کرتی، اس لیے دیا بجھایا تھا۔ اور سجدہ شکر اس لیے ادا کیا ہے کہ اے اللہ تیرا شکر ہے میں نے تیرے رسول کا دین نافذ کر دیا ہے۔ یہ بات کہہ کر کے سلطان محمود غزنوی کہنے لگے پانی پیا ہے، اس لیے کہ اس دن کا پیاسا ہوں جس دن تو فریاد لے کے آئی، خشک روٹی اس لیے کھائی ہے اس دن کا بھوکا ہوں جس دن تو پھر روتے ہوئے۔ محمود غزنوی نے پیر باہر رکھا، 4 بیٹیاں جوان، ایک اماں دوڑی ہوئی آئی اور قدموں میں بیٹھی، کہنے لگی محمود میں نے نہیں دیکھا ابو بکر، میں نے کوئی ابو بکر کو تو دیکھا نہیں، عمر عثمان و علی کو تو میں نے نہیں دیکھا، فاطمہ زہرا کے باپ کی کیفیت کیسی تھی، پر تیرے رنگ میں تیرے انداز میں مجھے جلوے ضرور نظر آئے ہیں۔ اب میری بیٹیاں عام بیٹیاں نہیں رہیں گی، یہ فاطمہ کی کنیزیں بنیں گی۔ اب میں حضرت عائشہ کا پانی بھروں گی، تو نے حضور کا دین نافذ کیا ہے، اب میرا دل بدل گیا ہے، تو کلمہ پڑھا، ہم 5 ماں بیٹیاں مسلمان ہونا چاہتی ہیں۔ میرے بھائی جب رسول اللہ کا دین نافذ ہوتا ہے پھر غریب کی مدد ہوتی ہے۔ غریبوں نہ آزماؤ بار بار چہرے بدل کے ظالموں کو، دعا کرو رمضان کی سہانی صبح میں اے اللہ ہمیں کوئی محمود غزنوی کا وارث عطا فرما، اے اللہ کو سلطان صلاح الدین ایوبی کا جانشین عطا فرما، کوئی عمر بن عبدالعزیز کو ماننے والا دے، ہمیں وہ دے جس کے لبوں پہ امام حسن اور حسین کا نام جاری ہو، کوئی ایسا عطا فرما جو حضرت علی کو اپنا آئیڈیل کہتا ہو، جو عثمان غنی کی حیا، عمر فاروق کی عدالت کا وارث ہو، جو ابو بکر صدیق کی صداقت کو آئیڈیل سمجھتا ہو۔ یہی چراغ جلے گا تو روشنی ہوگی۔ جب اللہ کی حد کا معاملہ آئے کسی کی پرواہ نہ کرنا، پھر نہ دیکھنا سامنے کون ہے، پھر نہ دیکھنا کون ہے اور کیا کہتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں غسان کے بادشاہ نے کلمہ پڑھ لیا تھا، شاہ غسان نے۔ آج تو مکے اور مدینے میں بھی حالات بگڑ گئے، اب تو پیکج ہوتے ہیں حج کا، ایک وی آئی پی، ایک وی آئی پی، ایک عام، ایک اکانومی، اب تو وہاں بھی پیکج ہیں، اب تو وہاں بھی امیر آئیں تو ان کے لیے الگ رستے ہیں عرفات اور منا جانے کے لیے۔ حضرت عمر کا زمانہ تھا، غسان کے بادشاہ نے کلمہ پڑھا، لمبا جبہ پہن کے طواف کعبہ کر رہا تھا،
ایک غریب کا پیر جبے پہ آ گیا، غریب کا، مجبور کا، غلام کا۔ بادشاہ نے پلٹ کے تھپڑ جو مارا تو مجمع میں خانہ کعبہ کے سائے میں غریب رونے لگا، اور حضرت عمر کے پاس گیا، کہنے لگا میں رسوا ہو گیا اور سرے طواف رسوا ہو گیا۔ اے عمر، اللہ کے گھر آ کے بھی میری رسوائی ہوئی۔ حضرت عمر نے غسان کے بادشاہ کو بلا کے کہا کہ اسے بدلہ دے، اسے راضی کر یا بدلہ دے۔ کہنے لگا عمر اب میں اسے بدلہ دوں؟ آپ نے فرمایا یہ میرے نبی پاک کا دین ہے، یہ حضور کا دین ہے، یہ نافذ ہوگا، یہ امیر غریب کے لیے علیحدہ علیحدہ نہیں، اسے بدلہ دے، یہ تجھے تھپڑ مارے گا، تجھے کھانا پڑے گا۔ اس نے کہا اگر میں ایسا نہ کروں تو آپ فرمانے لگے پھر میں عمر ہوں، پھر میں عمر ہوں، پھر میں تجھ سے کرواؤں گا، تجھے کرنا پڑے گا، تجھے یہ کرنا پڑے گا، میں کرواؤں گا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق نے کہا ایک رات کا وقت ہے تیرے پاس، یا اسے راضی کر لے یا سویرے اسی طرح طواف ہوگا، اسی طرح مجمع ہوگا، اور طواف کی اس جگہ جہاں تو نے تھپڑ مارا تھا یہ تجھے تھپڑ مارے گا، اور سارا زمانہ دیکھے گا کہ رسول اللہ کا دین کیسے نافذ ہوتا ہے۔ تجھے تھپڑ کھانا پڑے گا، مار کھانی پڑے گی۔ اللہ اکبر۔ جب سیدنا فاروق اعظم نے اسے یہ کہا، ایک رات سوچنے کا وقت لیا، اس نے راتوں رات سامان اٹھا کر کے واپس بھاگ گیا، عیسائی ہو گیا۔ ایک آدمی نے کہا عمر اتنا بڑا بادشاہ تھا، اس کے پیچھے کتنے لوگ مسلمان ہوتے، مال خزانہ میں کتنا نفع آتا، یہ ہوتا وہ ہوتا۔ حضرت عمر کہنے لگے چپ کر جاؤ، نہ مال چاہیے، نہ زیادہ تعداد چاہیے، نہ بادشاہ چاہیے، ہمیں تو اپنے مصطفیٰ کا دین چاہیے، ہمیں تو رسول اللہ کا دین چاہیے، اس سے زیادہ ہمیں کسی چیز کی حاجت نہیں۔ بھائی یہی چراغ جلے گا تو روشنی ہوگی۔ رسول اللہ کے دین کی حد کے معاملے میں کسی کی پرواہ نہ کریں۔ جب آپ کو واضح قرآن کی آیت مل جائے، جب حدیث مبارکہ واضح مل جائے، پھر اپنی رائے پہ پھر اس پر اپنی رائے کو نہ ڈالیں، تھوپے نہ، پھر یہ نہ دے کہ میں نے گھر بچانا ہے، میں نے فلاں چیز بچانی ہے۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ کی حد کا جہاں معاملہ ہے، میں نے شروع میں کہا تھا ہر رشتہ توڑ دو، ہر تعلق توڑ دو، اپنا آپ بھی ٹوٹتا ہے تو توڑ دو، لیکن دیکھنا کہیں رب رسول کی حد نہ ٹوٹنے پائے۔ یہ حد کبھی نہیں ٹوٹنی چاہیے۔ دین اسلام کی جو حدود اللہ اور اس کے رسول نے متعین فرمائی ہیں ان کو کبھی نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ دعا ہے خالق کی بارگاہ میں اللہ تعالی ہمیں اپنے محبوب کے دین کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔